الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی غیبانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حاضرین مسجد و سامعین محترم و حاضرین و حاضرات جشن شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت خسرو خوفا سیاح لامکا وجہ گل وکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آب گلے انبیاء جان دلے اسقیاء حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواح ناقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام.
رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر منعقد ہے۔ یہ ماہ رجب المرجب بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ رجب المرجب بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، جس کے اندر ایک بہت ہی بابرکت اور مقدس رات، جسے ہم اور آپ 27 رجب المرجب یعنی شب معراج کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج کے عنوان کے اندر، آج کی گفتگو کے اندر کچھ ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ کچھ بدعقیدہ لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کو جسمانی معراج تسلیم نہیں کرتے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، اور کچھ بدعقیدہ جاہل اپنی یوٹیوب پر کلپیں ایسی اپلوڈ کرتے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، اور نوجوانوں کی بڑی نسل ایمان اور عقیدے سے آج ہاتھ دھو بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چاہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے متعلق ہو، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق ہو، یا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق ہو۔ کچھ بدعقیدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم خواب کے اندر معراج کا تحفہ عطا ہوا۔ آج یہی گفتگو کرنے کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، جس سے آپ حضرات اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کی ہم خود حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والے اور ان کے غلام ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معراج کا عظیم تحفہ عطا فرمایا، وہ عالم بیداری کے اندر عطا فرمایا، نہ کہ عالم خواب کے اندر۔ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدے کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کو ہمارے ذہن کے اندر محفوظ کر لینا چاہیے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اب دلیل سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزوں کو وجود بخشا کہ جو چیز ہمارے عقل سے باہر ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے حضرت حوا ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا،
ان ساری چیزوں کو ہمارے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی چیز جو ہمارے عقل سے باہر ہے اور جو ہمارے عقل کے اندر نہیں آ سکتی، اور اگر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ثابت ہے تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ اسی کو قرآن نے بھی منشن کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز خلاف عادت ہو جو عام لوگوں سے نہ ہو سکے، اگر وہ چیز خالق کائنات سے بطور قدرت ثابت ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت یعنی اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی خلاف عادت چیز اگر آقا کریم یا کوئی بھی نبی انبیاء سے اگر ثابت ہے، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو اپنا دست شفقت رکھا، ان کو شفا مل گئی۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے اپنے انگلی کے اشارے سے کیے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس نور والی انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا تحفہ عطا کیا وہ بھی معجزے کے اندر ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز خلاف عادت ہو جو ہمارے عقل کے اندر نہ آ سکے، ہماری عقل سے باہر ہے، ہماری عقل وہاں پر عاجز آ جائے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بات ولی سے اگر ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے ثابت ہوتی ہے، جیسے ہمارے پیر سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگا دیا۔ اسی طریقے سے عطائے رسول والی ہند سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری نے انا ساگر کو جب اشارہ کیا، پیالے کے اندر وہ سارا انا ساگر آ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اولیاء کرام جو اپنی کرامت کو جو ظہور کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب ظاہر کرتے ہیں، اب پتہ چلا کہ جب وہ ظاہر ہوتی ہے، اولیاء کرام سے خلاف عادت ہوتی ہے، اگر وہ چیز جو ہماری عقل کے اندر نہ آ سکے، ہماری عقل سے باہر ہو، اسے اگر ولی کامل سے اگر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے ولی کی کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ثابت ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کہتے ہیں، نبی سے ثابت ہو تو نبی کا معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی سے ثابت ہو تو اسے ولی کی کرامت کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی حکم نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ حکم دینے سے اگر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اگر پیڑ کے کوئی پتے کو اگر اللہ حکم نہ دے تو وہ پیڑ کا پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پتہ چلا کہ اگر نبی سے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو نبی سے معجزہ نہ ظاہر ہوتا، اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو ولی سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی کے معجزے کا انکار کرے تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کرے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ اللہ کی قدرت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، کھلا کافر ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سبحان الذی، یہ دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر معراج کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ جسمانی تھا یا صرف روحانی تھا، عالم بیداری کے اندر تھا یا عالم خواب کے اندر تھا، وہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کریں۔ جو بددین بدعقیدہ یہ جو اپنی بکواس کو پھیلا رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے معراج عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار کرنا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے کلیجہ ہونا چاہیے، مجھے دیکھنے کے لیے مضبوط دل ہونا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کو دیکھنے کی خواہش خود کی تھی، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یوں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے مختصر سے حصے کے اندر اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب لفظ پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک بات رک کر بتا دوں، اللہ کو اپنی تعریف کتنی پسند ہے۔ اللہ قرآن میں جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر نامہ لکھتا ہے تو اس کا آغاز یوں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان کہہ کر کے اللہ نے یہ سفر کا شروعات فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا سفر نامہ پہلے کے دور کے اندر یا تو وہ خود لکھتا تھا یا اس کے شاگرد لکھتے تھے، اگر پیر ہے تو اس کے مرید لکھتے تھے۔ الغرض یہ کہ اس کا سفر نامہ جب لکھا جاتا تو ہر کوئی لکھنے والا کوئی نہ کوئی لکھتا، لیکن جب میرے محبوب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سفر کرایا گیا اور معراج کا عظیم سفر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر نامہ کسی اور کو لکھنے کے لیے نہیں دیا کہ موسیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صدیق اکبر آپ لکھ دیجئے، حضرت عمر آپ لکھ دیجئے، عثمان غنی آپ لکھ دیجئے، مولا کائنات آپ لکھ دیجئے، اہل بیت اطہار آپ لکھ دیجئے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جب سفر نامہ لکھنا شروع کیا تو وہ ذات ہے جو پالنہار حقیقی ہے، وہ ذات ہے جو کائنات کا پالنہار ہے۔ اگر کسی نے سفر نامہ لکھا تو وہ خالق کائنات نے لکھا۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، اور کس انداز میں لکھا؟ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے شروعات کیسے کی؟ سبحان کہہ کر۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور پاک کے آگے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کیسے؟ رات کے مختصر سے وقت کے اندر، ایک آن کے اندر، کہ جب آقا کریم سفر معراج سے جب واپس تشریف لائے، زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، اور وضو کا پانی بھی ابھی نالے کے اندر بہہ رہا ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، اور آقا کے محبوب آقا کے سفر کے آغاز اللہ نے سبحان کے کر کہا۔ پتا چلا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، الحمدللہ سنیوں کا
یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر حیات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ان کو رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں چاہے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بھی ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، ہم کہتے ہیں آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری محفل کے اندر آقا تشریف لاتے ہیں، تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ سن رہا ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں کا اعتراض بالکل غلط ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے سبحان کہہ کر کے اپنے محبوب کے سفر کا آغاز کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب سبحان کتنا پسند ہے اللہ کو کہ اللہ نے شروعات کی تو سبحان سے۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے سفر کی شروعات کے اندر سبحان کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میرا محبوب نبی ہے اور اس کا خدا میں ہوں، اسی لیے میں نے سفر کرایا ہے، محبوب نے خود سفر نہیں کیا۔ یہ اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے، یہ نبی ہے اور میں خدا ہوں۔ سبحان وہ ہے جو پاک ہے، اسی لیے اللہ نے شروع کے اندر بتا دیا کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، ان کا جواب قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سبحان کی کتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ نے سبحان کے لفظ سے شروع کیا۔ اب پتا چلا اللہ کو سبحان بہت پسند ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک درخت تیار کر دیتا ہے، اسے جنت میں عطا فرمایا جائے۔ کتنی بڑی برکت۔ تو اللہ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب اہل عرب کے اندر، عرب کی زبان میں، حدیث مبارکہ کی زبان میں، عربی زبان میں جو عبد کا لفظ ہے، اللہ نے جو قرآن کے اندر بعبدہ فرمایا، یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ سفر معراج عالم خواب کے اندر تھا، وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا بعبدہ، عبد کا لفظ فرمایا۔ اہل عرب کے اندر، عرب کی زبان میں عبد اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب جسم اور روح کے مجموعے کو بولنا ہو۔ صرف جسم کے لیے عبد نہیں بولا جاتا اور نہ ہی صرف روح کے لیے عبد بولا جاتا۔ عبد کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب جسم اور روح کے مجموعے کو ملا کر کے بولنا ہو۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، یعنی کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ میرے محبوب کو معراج پر بلایا گیا۔ یہ دوسری دلیل۔ اب تیسری دلیل، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ شب جمعہ اور یوم جمعہ کو ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، ان کی روح ہمارے گھروں پر دستک دیتی ہے، ہمارے گھروں پر آتی ہے اور ہم سے ایصال ثواب کی امید رکھتی ہے، جس سے آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ یا یوم جمعہ کو تمہارے مرحومین کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہے، اس لیے تم ان کے نام سے ایصال ثواب کیا کرو اور انہیں بھیجا کرو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب روح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد روح کے لیے ایک الگ مقام رکھا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سارے مسلمان، سب کی روح، کافر ہو یا مسلمان ہو، سارے انسان کی روح وہیں پر جمع ہوتی ہے عالم ارواح کے اندر۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح عالم ارواح کے اندر رہتی ہے۔
اب اللہ نے روح کو یہ طاقت بخشی ہے، یہ قوت بخشی ہے کہ وہ روح جہاں چاہے وہاں سفر کر سکتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا شب جمعہ یا یوم جمعہ تمہارے مرحومین کی روحیں تمہارے گھر پر دستک دیتی ہے، پتہ چلا روحیں جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے۔ اب توجہ رکھو، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف اللہ نے اپنے محبوب کو روح کے لیے شب معراج عطا فرمائی، سفر معراج کا تحفہ صرف روح کو عطا فرمایا، جسم کو نہیں دیا، ان کے لیے یہ دلیل۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب واقعہ معراج کو بیان فرمایا اس وقت آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا سفر شروع ہوا اور مجھے جب معراج کے لیے لے جایا گیا، اس وقت جنت سے ایک سواری آئی تھی جسے ہم اور آپ براق کہتے ہیں۔ براق کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی سواری کو کہتے ہیں۔ جنت کی سواری پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سوار کر کے آگے کا سفر طے ہوا۔ فرش سے عرش تک جو سفر ہوا وہ براق پر ہوا۔ اب یہاں پر آقا کریم نے تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے مرحومین کی روح جمعرات یا جمعہ کو تمہارے گھر پر آتی ہے۔ کسی سواری کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی سواری پر بیٹھ کر روح آتی ہے، کیونکہ روح اللہ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ روح جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے۔ روح کے لیے کوئی قید نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے۔ روح کے لیے کوئی سواری نہیں ہوتی۔ اب آقا کریم نے تو حدیث کے اندر فرمایا کہ مجھے معراج کا جو تحفہ ہوا وہ براق پر بٹھا کر کے ہوا، تو پتہ چلا کہ براق پر سوار جو ہوئے وہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ ہوئے، نہ صرف روح کے ساتھ۔ بات ذہن کے اندر آپ کے آ رہی ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ آقا نے خود فرمایا کہ براق پر مجھے لے جایا گیا، سواری اس وقت ضرور ہوتی ہے جب جسم اور روح دونوں کو لے جانا ہو، اس وقت سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کے لیے کوئی سواری نہیں، اور اگر روح ہی کا معاملہ ہوتا تو پھر اسے قرآن کے اندر مینشن نہ کیا ہوتا۔ اگر روح کے لیے اللہ نے معراج کا تحفہ دیا ہوتا تو وہ معراج کا تحفہ اور سفر نامہ قرآن کے اندر نہ ہوتا۔ نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اہل مکہ کو سفر نامہ سناتے، واقعہ معراج سناتے۔ جب واقعہ معراج سنایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بتایا اور کفار نے تکذیب فرمائی، ان کو جھٹلایا۔ جاہلوں کے باپ ابو جہل ہے، جو آج بدعقیدہ طور و طریقے پر ہے، وہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس طور و طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اپنا سفر نامہ سنایا، واقعہ معراج کو سنایا، تو ابو جہل نے آپ کی ہنسی اڑائی اور آپ کا مذاق بنایا، اور ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے گیا، اور جانے کے بعد ابھی صدیق اکبر کو یہ ساری بات پتہ نہیں چلی تھی۔ صدیق اکبر کے پاس گیا، جانے کے بعد عرض کیا، اے صدیق یہ بتاؤ کیا کوئی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عرش، کرسی، لوح، قلم، سات آسمان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، پھر 5 وقت کی نماز لے آنا، 9 مرتبہ آنا جانا، کیا یہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر ممکن ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر بھی بہت ہی فصاحت اور بلاغت والے تھے، عقل و شعور والے تھے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے یہ جواب دیا، اور ہمیں بھی یہ درس دیا کہ پہلے اگر کوئی سوال کرے تو آنے والے کو دیکھو کہ وہ آنے والا کون ہے، پھر اس کے مطابق جواب دو۔ ابو جہل کو دیکھا اور کہا کہ بتا یہ سارا ماجرا کس کے ساتھ ہوا ہے، پھر میں جواب دوں گا ممکن ہے یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ تمہارا دوست ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتا رہے ہیں کہ رات کے کان کے اندر وہ سارا معاملہ طے کر کے آئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر نے مسکرا کر جواب دیا، اے جاہلوں کے باپ، اے ابو جہل،
تم یہ بات کرتے ہو میں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزے کو اس سے پہلے میں نے تسلیم کر لیا اور آقا کریم کے سامنے اپنا سر خم کیا. تو پتا چلا کہ اگر کوئی سفر معراج کا انکار کرے، روح اور جسمانیت کے ساتھ اگر کوئی اس سفر کا انکار کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ سوچ لے کہ جاہلوں کا باپ ابو جہل جب معراج کا انکار کیا تو اسے دوزخ کے اندر عذاب نار کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صدیق اکبر نے سفر معراج کے سامنے آقا کریم کے معجزے کے سامنے اپنا سر خم کیا اور اسے دل و جان سے تصدیق کی تو صدیق اکبر کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ جسے آج دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں ابو جہل یعنی جاہلوں کے باپ کی غلاموں کی فہرست میں نام درج کرنا ہے یا صدیق اکبر کے غلاموں کے فہرست میں درج کرنا ہے. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے جنت میں جانا ہے، صدیق اکبر کے پیچھے جانا ہے یا جہنم میں ابو جہل کے پیچھے جانا ہے. تو نوجوانوں اپنے ذہن کے اندر یہ بات کو محفوظ رکھو. اگر کتنا بھی کوئی للکارے، کتنا بھی کوئی بھڑکانے کی کوشش کرے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی یہ ساری باتیں عقلی ہوئی، اب علمی بات آپ کو بتا دوں، ہم سب کا عقیدہ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی قرآن کا انکار کرے تو وہ کھلا گمراہ، کھلا کافر ہے. اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور کلام اللہ کا انکار یہ خدا کا انکار ہوا اور خدا کی ذات کا انکار یہ کافر ہے. تو اللہ نے تو قرآن کے اندر یوں معراج کا واقعہ بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پتہ چلا یہ آیت نص قرآنی سے ہے، قرآن میں اللہ نے منشن فرمایا. اب اگر کوئی اللہ کی بات کو جھٹلائے، سفر معراج کو جھٹلائے، اس نے قرآن کو جھٹلایا، اس نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا اور اللہ کی بات کو جھٹلائے وہ کھلا کافر ہے. تو پتہ چلا یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے. کوئی قصہ کہانی نہیں کہ اللہ نے شب معراج اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو جو ہے وہ معراج کا تحفہ دیا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ قرآن کی بات، قرآن سے ثابت ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اس پر آپ حضرات اپنے ذہن کے اندر اس باتوں کو بٹھا دے، اپنی دلیلوں کو بٹھا دے، اور کتنا بھی آپ کافروں کو جو ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے سنیں، اپنی عقل سے کام لے، اپنے دل سے کام لے اور ہرگز ہرگز کے بہکاوے کے اندر نہ آئے، ورنہ آپ خود بھی اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، اپنی نسلوں کو بھی تباہ اور برباد کریں گے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں، مالک مولا ہم سب کو جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لفظ یا خامی ہو اللہ کے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. آج کی مقدس رات کے صدقے میں اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرمائے اور سارے امت مسلمان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے ناموس کی خاطر مرنے کٹنے مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. حضور کے عشق میں اللہ عز و جل ہم سب کو زندگی عطا فرمائے اور حضور کے عشق میں اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان اسلامی موت عطا فرمائے. سب امت کے سائے میں ایمان پر اللہ عز و جل ہم سب کو موت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. جو کوئی پریشانی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کثیر کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.